عبادت کی، یا کا نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ یہی ترجمہ لکھتے ہیں ہم. لیکن یہاں اس ترجمے میں کوئی بات نہیں ہے، بات صرف ہمارے فہم کی ہے اور اس سمجھ کی ہے جو ہمارے یہاں میں سمجھتا ہوں کہ نسل در نسل اب چل گیا ہے. وہ یہ ہے کہ عبادت کا تصور بہت محدود ہے. عبادت ہم صرف ان چیزوں کو کہتے ہیں جو ہمیں سکھائی جاتی ہیں. مثال طور پہ بچپن میں ہمیں نماز سکھا دی گئی، ہماری عبادت کا ایک جز ہو گیا. اور بڑے ہوئے روزہ رکھوا دیا گیا، وہ عبادت کا جز ہو گیا. جب ہم پیسے کمانے لگے تو ہمیں زکات سکھا دی گئی، وہ عبادت کا جز ہو گیا. اس کے بعد جب ہم اور پیسے والے ہو گئے اور کچھ اور شرائط ہیں، حالانکہ ان کا بہت زیادہ لوگ خیال رکھتے نہیں، تو ہم حج کرنے چلے گئے، وہ ایک عبادت ہو گئی. اور اس کے بعد جو ایک نئی عبادت اب زور پہ ہے عمرہ، تو اس کو بھی ہم نے عبادت مانا. یقیناً یہ عبادتیں ہیں، لیکن کیا عبادتیں صرف یہی ہیں؟ کیونکہ عبدیت کہتے ہیں بندگی کو. ہمارے یہاں عبادت کا لفظ جو ہے، یہ بھی میں عرض کر دوں، بڑی عجیب بات ہوئی ہے کہ اس کا ترجمہ ورشپ اور پریئر ہو گیا. پریئر اور ورشپ کنسیپٹ کسی بھی طرح سے بندگی میں نہیں آتی. بندگی کہتے ہیں اپنے آپ کو ٹوٹلی سرنڈر کر دینا اللہ کے احکامات کے آگے، یعنی اللہ کے ہر حکم پہ عمل کرنا، اس کے ہر حکم کی یعنی تعمیل کرنا، اور جو اس نے آپ کو ٹارگٹ دیا ہے، جو کام دیا ہے، جو ذمہ داری دی ہے، اس کے حساب سے اپنے آپ کو تیار کرنا، اور اس کے لیے اپنی تمام قوت استعمال کرنا. اس لیے میں بڑی اچھی مثال آپ کو دوں کہ جب جانوروں کو سدھایا جاتا ہے، خاص طور سے گھوڑوں، تو گھوڑوں کو سدھایا اس لیے جاتا ہے کہ اس کو ٹرین کر کے ہم اس کو سفر کے لیے یا کچھ کھیلوں کے لیے جب گھوڑے استعمال ہوتے ہیں، اس کے لیے اس کو ٹرین کیا جاتا ہے، جس کو انگریزی میں ہم ہارنیسنگ یا بریکنگ کہتے ہیں. تو گھوڑے کو یا جانور کو یہ جو سدھانے کا عمل ہے، اس کو عربی میں تعبیدن کہا جاتا ہے. اس میں بہت محنت لگتی ہے اس گھوڑے کو سدھانے کے لیے، کیونکہ اس گھوڑے کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس کی جتنی بھی طاقت ہے، انرجی ہے، وہ اگر اس کو ہمیں سفر کے لیے یا ریس کے لیے استعمال کرنا ہے تو اس کو وہاں دوڑنا ہے. اگر پولو کے گراؤنڈ میں اس کو دوڑنا ہے تو اس کو پوری شدت سے دوڑنا ہے، کس اشارے پہ کدھر موڑنا ہے، کس اشارے پہ کدھر موڑنا ہے، لگام کا کیا اشارہ اسے کدھر لے جائے گا. یہ چیز بے انتہا محنت طلب ہے. لیکن جب ایک دفعہ یہ محنت کر دیتے ہیں تو اس کے نتائج اور فوائد کس طرح نظر آتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے کھلاڑی اولمپکس میں اور جگہ جگہ انعامات جیتے ہیں ان کھیلوں میں جن میں گھوڑوں کا استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح سڑک ایک ہموار راستہ ہے جس پہ چلنے میں بڑی سہولت ہے، لیکن اگر آپ سڑک بننے کا عمل دیکھیں تو دیکھیں کتنی اس پہ محنت ہوتی ہے. اس کو بھی تعبیدن کہا جاتا ہے. تو وہ عبادت بندگی وہ چیز ہے جس میں شروع میں آپ کو تکلیف ہوگی. وہ تکلیف کیسی ہوتی ہے؟ ہمیں اپنے اوپر، اپنے جذبات پہ، اپنی خواہشات پہ روک لگانی پڑتی ہے. مثال طور پہ اللہ کا حکم ہے کہ ہر حال میں ہمیں اپنی زبان سے اچھی بات نکالنی ہے. قل لی عبادی یقولوا التی احسن، میرے بندوں سے کہہ دو زبان سے جب بات نکالیں اچھی بات نکالیں، قول حسن. تو اب ایسے میں مجھے کسی نے بہت پروک کر دیا، برا کہہ دیا، میرے بڑوں کو برا کہہ دیا، مجھے غصہ آیا. اب یہاں مجھے اگر یہ اللہ کا حکم یاد ہے اور میں نے اپنے غصے کو دبا لیا، روک لیا اس جذبے کو، اور مسکرا کے اس بات کو ختم کیا، یا خاموش رہا، چپ رہا، وہاں سے چل دیا، کوئی ریئیکشن نہیں دکھایا، کوئی برا نہیں کہا جس سے جھگڑا یا فساد پیدا ہو، جس کو اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے کہ زمین پر فساد مت پیدا، تو یہ میری عبادت ہو گئی، یہ بندگی تھی میری، کیونکہ میں نے اللہ کے حکم کے تحت اپنے نفس کی خواہش کو، اپنے جذبات کو قابو میں رکھا، اپنے اندر کے جانور کو بکھرنے نہیں دیا. میں نے برائی کے بدلے میں برائی نہیں کری، کیونکہ میرے اللہ کا، میرے رب کا جو مجھے پالتا ہے، میرا پالنہار ہے، اس کا یہ حکم ہے کہ تمہیں برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا، تمہیں مسکرا کے نرمی سے بات کرنی ہے. تو یہ جو کنٹرول ہے. اور دوسری ایک بات بڑی اہم اس میں یہ ہے کہ یہ میں نے اپنی مرضی سے کیا، یعنی آٹو کریکشن ہے، اسے انفورس نہیں کیا، کسی پہ تھوپا نہیں، زبردستی نہیں کری. یہ اسلام میں قطعاً منع ہے. اور یہ آج کل کے کنٹیکس میں خاص طور سے میں اس بات کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ اسلام میں خود ایون ایمان میں لانا اور مسلمان ہونا کسی زبردستی کا نام نہیں ہے. ہم خود اپنے دل سے، دل کی خوشی سے جو اپنے اوپر پابندیاں لگاتے ہیں، مثال طور پہ جو لوگ اپنی خوشی سے اپنے اوپر پابندی لگا کے روزہ رکھتے ہیں، ان کا روزہ عبادت ہے. وہ جو کسی کو دکھانے کے لیے زبردستی میں یا سب روزے رکھتے ہیں، میں نہیں رکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اس طرح کے جذبات سے رکھتے ہیں، تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ بندگی نہیں بنتی. اور اس میں دیکھیے یہ تھوڑا سا معاملہ جو اس عبادت کے تصور سے محدود ہوا ہے، اس کا ایک بڑا نقصان ایک اور یہ ہوا کہ جیسے سورہ الذاریات ہے قرآن کریم کی 56 نمبر کے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو سوائے عبادت کے لیے کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا. تو اب جہاں عبادت کا تصور محدود ہے اور عبادت کا نام سنتی ہمیں صرف مسجد، نماز، مصلی، تسبیح نظر آتی ہے، تو وہاں ایک عام تصور یہ بنتا ہے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا اس کا مقصد عبادت ہے، یعنی میری جتنی زندگی ہے وہ مصلی پہ گزرے، سجدے میں گزرے، تسبیحات میں گزرے، وظائف میں گزرے، ذکر میں گزرے. اچھا یہاں میں آپ سے عرض کر دوں کہ ان چیزوں میں کوئی برائی نہیں ہے. یقیناً نماز فرض ہے اور ان چیزوں کا فائدہ ہے، چاہے وظائف ہوں، چاہے ذکر ہو، چاہے تسبیحات ہو، چاہے مصلی ہوں، ہماری اصلاح ہے، نفس کی اصلاح ہوتی ہے. لیکن عبادت کو یہاں تک محدود کر دینا ذاتی ہے، کیونکہ عبادت اگر یہیں تک ہے تو پھر اچھا بولنا عبادت نہیں ہوگی جو اللہ کے احکامات ہیں. اور یہ میں اس لیے بات اور تصدیق اور زور سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نیٹ پہ دیکھ لیجیے، اسلامک پیریڈ سرچ کیجیے، دیکھیے آپ کو کیا چیزیں ملیں گی. وہاں پہ وحسنوا یعنی ڈوئنگ گڈ ٹو ادرس، دوسروں کے ساتھ احسان کرنے کو عبادت میں گنا نہیں جاتا، جبکہ یہ اتنا بڑا اور ایبسولوٹ حکم ہے اللہ کا کہ دوسروں کے ساتھ اچھا کرو، احسان کرو، ڈو گڈ ٹو ادرس، کوئی ان کو برا نہیں کرنا، کوئی نقصان نہیں پہنچانا، یہ اللہ کا حکم ہے، یعنی عبادت ہے. تو عبادت اچھا کتابوں میں دیکھ لیجیے، آپ نصابی کتابیں جو اسکولوں میں دینیات پڑھا دی جاتی ہے، اسلامی عبادت آپ دیکھ لیجیے، ایون اسلامک اسٹڈیز کے کورسز اسلامک پیریڈ کتابوں میں باقاعدہ دی ہوئی ہے. تو عبادت کے اس محدود تصور نے، اور اس کی وجہ کیا ہوئی کہ ہماری اکثریت، دیکھیے جو میں نے تھوڑی سی بات، اور ہمیشہ میں نے کہی یہ بات کہ ہماری اکثریت قرآن سے نہیں جڑی.
हमारा इस्लाम वो है जो नस्ल दर नस्ल चले आ रहा है कि मेरे माँ-बाप ने अपने माँ-बाप से सीखा, मेरे माँ-बाप ने मुझे सिखाया और मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, मैंने कभी सवाल नहीं किए, मैंने कभी खोज नहीं करी कि मेरा दीन है क्या? ये कुरान जिसको इतनी अहमियत से घर में रखा जाता है, इसमें लिखा हुआ क्या है? मैं समझने की तो कोशिश करूँ। तो जो लोग कुरान समझते हैं, उनको जहाँ बहुत सी चीज़ें वाज़ेह होती हैं, वहाँ इबादत का तसव्वुर भी वाज़ेह होता है। और यहाँ मैं याद करना चाहूँगा कि यूट्यूब चैनल पे मेरा एक पूरा लेक्चर है, बंदगी क्या है? व्हाट इज़ सबमिशन? तो मज़ीद तफ़सील के लिए जो लोग दिलचस्पी रखें और इसे देखना चाहें, तो उसे देख सकते हैं।